اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور عالم اسلام کی توڑ پھوڑ کی سازش، گریٹر اسرائیل پارٹ 3۔ یہود کا تعصب۔ یہود جانتے تھے قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ تو جب تشریف فرما ہوا ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے، سو پھٹکار ہوئی ان پر۔ سورہ بقرہ 89۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے یہودیوں کی ہٹ دھرمی بیان کی ہے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا۔ تورات نے ان کے سامنے آپ کی ہستی اور شخصیت کو کھول کر رکھ دیا تھا۔ جب کبھی ان کی کفار کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے اور وہ کفار کے مقابلے میں کمزور دکھائی دیتے تو وہ تورات میں ان مقامات پر ہاتھ رکھ دیتے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور واسطے سے وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فتح عنایت کر دیتا۔ مدینے میں بھی یہودی اوس اور خزرج کو ڈرایا کرتے تھے کہ وہ آنے والے نبی کا حوالہ دیتے اور کہتے کہ اس وقت ہم تمہارے ساتھ نمٹ لیں گے۔ عقبہ میں اوس اور خزرج نے اس لیے نبی کریم کی بیعت میں جلدی کی کہیں یہود ان پر سبقت نہ لے جائیں۔ علامہ ابن جوزی کے مطابق حضرت بشیر بن برا اور حضرت معاذ بن جبل نے گروہ یہود سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو۔ تم بھول گئے ہو کہ جب ہم مشرک تھے تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور واسطے سے ہم پر فتح حاصل کیا کرتے تھے۔ تم ہمیں بتاتے تھے کہ وہ تشریف لانے والے ہیں اور تم ہمیں ان کی صفات سے بھی آگاہ کرتے تھے۔ حضرت عطا بن یسار نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصی رضی تعالیٰ عنہ سے تورات میں موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے آگاہی چاہی تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی صفات موجود ہیں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے تورات کی یہ آیتیں سنائیں جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی تھی۔ اے نبی، ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا، بر وقت ڈرانے والا، امتوں کے لیے جائے پناہ۔ تو میرا بندہ ہے، میرا رسول ہے، میں نے تیرا نام المتوکل رکھا ہے۔ نہ تو درشت خو ہے، نہ سخت دل ہے، اور نہ بازاروں میں شور مچانے والا۔ تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ اللہ آپ کو اپنی طرف نہیں بلائے گا یہاں تک کہ ایک ٹیڑھی ملت کو آپ کے ذریعے درست کر دے۔ وہ سب کہنے لگے لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اندھی آنکھوں کو بینا، بہرے کانوں کو سننے والا اور غلافوں میں لپٹے ہوئے دلوں کو نور ہدایت سے منور کر دے گا۔ حضرت مالک بن سنان کی روایت ہے کہ میں نے ایک روز بنی عبد الشہل یہودی قبیلے کے یہاں گفتگو کے لیے آیا۔ اس وقت ہمارے اور ان کے درمیان عارضی صلح ہو چکی تھی۔ میں نے وہاں ایک یہودی یوشع کو یہ کہتے سنا کہ ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اس کا نام نامی احمد ہوگا، وہ حرم سے نکلے گا۔ ایک دوسرے یہودی خلیفہ بن سبلہ نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ اس کا حلیہ تو بتاؤ، جس پر یوشع نے کہا کہ وہ پست قد ہوگا، نہ طویل قامت ہوگا، اس کی آنکھوں میں سرخی ہوگی، وہ دستار باندھے گا، اونٹ پر سوار ہوگا، اس کی تلوار اس کی گردن میں حائل ہوگی۔ یہ شہر موجودہ مدینہ اس کی ہجرت گاہ بنے گا۔ جناب مالک کو یوشع کی بات پر حیرت ہو رہی تھی، وہ اس سے سن کر اپنی قوم کے پاس آیا۔ ہم سے ایک شخص بولا یہ بات صرف یوشع تو نہیں کہتا بلکہ یثرب مدینہ کا ہر یہودی کہتا ہے۔ وہاں سے میں نے برے قرطیہ کے پاس آیا اور ان کے چند لوگ وہاں جمع تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع کر دیا۔ جب جناب مالک کے مطابق زبیر بن باطر نے کہا کہ وہ سرخ دستار طلوع ہوگا، یہ ستارہ اس وقت طلوع ہوتا ہے جب کسی نبی کا ظہور ہوتا ہے، اور اب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی باقی نہیں رہا، اور یہ شہر اس کی ہجرت گاہ ہے۔ ابن ابی غلا روایت کرتے ہیں کہ بنی قرطیہ کے یہود اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھا کرتے تھے۔ وہ اپنی اولاد کو حضور کی صفات اور اسم مبارک سے آگاہ کرتے تھے، اور وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ مدینہ حضور کی ہجرت گاہ ہے۔ لیکن جب حضور مبعوث ہوئے تو انہوں نے حسد کے مارے آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ واضح رہے کہ یہود کی حسد کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی اسماعیل میں پیدائش تھی، جبکہ یہودیوں کا خیال تھا کہ آخری نبی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہوگا۔ خود بنی اسرائیل انہی کی اولاد میں سے تھے۔
حضرت صفیہ یہودی سردار حیہ ابن خطب کی بیٹی اور ابو یاسر بن خطب کی بھتیجی تھیں۔ آپ غزوہ خیبر میں قیدی بنے، بعد میں آپ کا شان نبوت میں رونق افروز ہوئیں اور ام المومنین کا درجہ پایا۔ علامہ ابن قیم آپ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور کعبہ میں تشریف لائے تو میرے والد اور چچا صبح منہ اندھیرے ہی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ سورج غروب ہونے کے بعد لوٹے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ تھکے ہوئے نہیں، افسردہ خاطر بھی ہیں اور بڑی مشکل کے ساتھ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ میں نے حسب عادت انہیں محبت بھرے الفاظ سے خوش آمدید کہا، مگر ان دونوں نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ چچا میرے باپ سے پوچھ رہے تھے، کیا یہ وہی ہیں؟ باپ نے کہا، خدا کی قسم اس میں کوئی شک نہیں۔ چچا نے پوچھا، تو نے تورات میں بیان کردہ صفات اور نشانیوں سے انہیں پہچان لیا؟ تو باپ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر چچا نے پوچھا، اب کیا خیال ہے؟ تو میرے باپ نے جواب دیا، خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا ان سے عداوت کرتا رہوں گا۔ حضور کی ولادت باسعادت کے وقت یہودی علماء میں سرائمی پھیل گئی۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ آج کس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟ وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس کی خبر موسیٰ نے دی تھی۔ سیرت النبیہ میں حضرت کعب احبار کا بھی بیان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جب فلاں ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ نبی مکرم کی ولادت باسعادت کا وقت ہوگا۔ یہ بات بنی اسرائیل کو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ایک یہودی قریش سے پوچھ رہا تھا کہ آج کس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟ قریش نے معلوم کر کے اسے حضرت مطلب کے گھر کا پہنچا دیا۔ یہودی نے بچہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو تقریباً بے ہوش ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، خدا کی قسم نبوت بنی اسرائیل سے رخصت ہو گئی ہے۔ اے قریش، تمہیں مبارک ہو، اس بچے کے ذریعے تمہیں غلبہ و اقتدار حاصل ہوگا اور مشرق و مغرب میں اس کا شہرہ ہو جائے گا۔ یہودی قبیلے بنی قطریہ یثرب مدینے میں آباد تھے۔ جب جناب عاصم بن عمرو بن قیاد کی روایت ہے کہ قبیلے کے ایک رئیس نے مجھ سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ شعبہ کے دونوں بیٹے اسد اور سبقہ جبکہ عبید کا بیٹا اسد کیوں کر مسلمان ہوئے؟ میرے انکار میں جواب دینے پر اس نے کہا، شام سے ابن الحش حیان نام کا ایک یہودی ہمارے پاس قیام پذیر ہو گیا، ہم نے اس سے بہتر نماز پڑھنے والا نہیں دیکھا۔ وہ حضور کی بعثت سے 2 سال قبل آیا تھا۔ جب کبھی بھی ہم قحط سالی کا شکار ہوتے تو اسے دعا کے لیے درخواست کرتے، وہ ہم سے صدقہ دلواتا اور کھلے میدان میں جا کر دعا مانگتا تو بارش برسنے لگتی۔ موت کا وقت قریب آیا تو اس نے ہمیں جمع کیا اور کہا کہ اے گروہ یہود، تم جانتے ہو کہ میں شام میں موجود آسائشیں چھوڑ کر یہاں کیوں آیا ہوں، حالانکہ یہاں بھوک اور افلاس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری لا علمی ظاہر کرنے پر اس نے کہا کہ مجھے ایک نبی کے ظہور کی توقع تھی جس کا زمانہ بہت قریب ہے اور یہ شہر اس کی ہجرت گاہ ہوگا۔ اس نے ہمیں نصیحت کی، وہ تشریف لائیں تو ان کی پیروی میں تاخیر نہ کرنا، خیال رکھنا کوئی اور تم پر بازی نہ لے جائے۔ پھر اس کا انتقال ہوا۔ جس رات بنو قطریہ کی تینوں گڑیاں فتح ہو گئیں، وہ تینوں آئے جو ابھی 9 عمر تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا تم سے پہلے ابن الحیان نے ذکر کیا تھا۔ یہودیوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا تو انہوں نے کہا، خدا کی قسم یہ وہی ہیں، ان میں وہ تمام صفات موجود ہیں جن کا ذکر ابن الحیان نے کیا تھا۔ وہ حضور کی خدمت میں گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے اپنے بال بچوں اور مال و دولت کی بالکل پرواہ نہ کی جو یہودیوں کے قبضے میں تھی۔ اس طرح کے بہت سے واقعات میں ایک ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ حاصل کلام یہ کہ بنی اسرائیل کی کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ذکر موجود تھا جس سے یہودی عالم آگاہ تھے۔ یہ مخصوص نسبی حسد اور عناد تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول نہیں کی، اور قصہ مختصر جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ آپ کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں تو پھر مزید کیا باقی رہ جاتا ہے؟ مانتے ہی نہیں تھے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ فرمائیے، جو دشمن ہو جبریل کا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اتارا قرآن آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری، سراپا ہدایت و خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل و میکائیل کا تو اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا۔ سورہ بقرہ 97-98۔ ان آیت مبارکہ کی وجہ نزول 2 واقعات بتائے جاتے ہیں۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی کہ ان
کتب میں یہی لکھا تھا، تاہم انہوں نے اپنی مقدس کتاب کی تصحیحات کو پش پس ڈال دیا اور ضد پر قائم رہے۔ تفاسیر میں لکھا گیا ہے کہ یہودیوں کے ایک عالم عبداللہ بن سوریہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کا نام لیا تو سوریہ نے جواب دیا، وہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، ہم پر عذاب لے کر ہی اترتا رہا، لہٰذا ہم اس کی لائی ہوئی وحی پر ایمان لانے سے معذور ہیں۔ دوسرا واقعہ حضرت عمر کا ہے کہ انہوں نے یہود کو قسم دی اور پیچھا کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، انہوں نے اس کی تصدیق تو کی مگر مذکورہ وجہ کی بنا پر ماننے سے انکار کر دیا۔ امام ابن الکثیر نے ان دونوں واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو ایسے کئی واقعات ہیں جو آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہود نے حضرت جبرائیل کو دشمن اور میکائیل کو دوست قرار دیا تو اس کے جوابات میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کا جواب سچے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو ان کے جواب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو مگر عہد کرو، میں نے درست جواب دے دیے تو تم میری نبوت کا اقرار کرو گے اور میرے فرما برداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے لیا۔ یہودیوں کا پہلا سوال یہ تھا کہ تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت اسرائیل نے اپنے نفس پر کس چیز کو حرام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام عرق النساء کی بیماری میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھ اسی بیماری سے شفا دے تو میں اپنے کھانے اور پینے کی سب سے مرغوب چیزیں چھوڑ دوں گا۔ تندرستی کے بعد آپ نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ چھوڑ دیا جو آپ کو بہت پسند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے پر یہود نے قسم کھا کر اسے درست قرار دیا۔ ان کا اگلا سوال تھا کہ مرد اور عورت کے پانی کی کیا کیفیت ہے اور کبھی لڑکا اور کبھی لڑکی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مرد کا پانی گاڑھا اور سفیدی مائل جبکہ عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے، ان میں سے جو غالب آ جائے گا اسی کے مطابق پیدائش ہوتی ہے۔ حکم الہی سے مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو لڑکا اور عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہود نے قسم کھا کر اس جواب کو بھی سچ قرار دیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں پر اللہ کو گواہ بنا لیا۔ تیسرا سوال تھا کہ تورات میں جس نبی امی کا ذکر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے، اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ جب اس کی آنکھیں سوئی ہوئی ہوں تو ایسی حالت میں بھی اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ یہود نے اسے درست تسلیم کر کے سوال کے دوسرے حصے یعنی وحی لانے والے فرشتے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ولی جبریل ہے، وہی میرے پاس وحی لے کر آتا ہے اور تمام انبیاء کے پاس وہی باری تعالیٰ کا پیغام لے کر آتا تھا۔ یہود نے قسم کھائی، جو جواب درست ہے، لیکن جبریل ہمارا دشمن ہے، وہ سختی اور خونریزی لے کر آتا ہے، اس لیے ہم اس کی نہیں مانیں گے اور آپ کی بھی نہیں مانیں گے۔ اگر آپ کے پاس میکائیل آئے جو بارش، رحمت اور پیداوار لے کر آتا ہے، وہ ہمارے دوست بھی ہیں اور ہم آپ کی تصدیق اور تابعداری کرتے ہیں اور اس مرکوزہ آیات نازل ہوئیں۔ اس حوالے سے کچھ اور روایت بھی ہیں کہ ایک روایت کے مطابق انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رد ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، وہ اللہ کے حکم پر بادلوں کو ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ یہود نے کہا اگر یہ گرج کی آوازیں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس فرشتے کی آواز ہے۔ یہ روایت مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے۔ بخاری شریف کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام یہودیت پر قائم تھے۔ آپ کی تشریف آوری پر وہ اپنے باغ میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا قیامت کی پہلی شرط کیا ہے، جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے اور کون سی چیز بچے کو کبھی ماں کی طرف کھینچ لیتی ہے اور کبھی باپ کی طرف؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات سنے اور فرمایا ان تینوں سوالات کے جوابات مجھے ابھی جبریل نے بتائے ہیں، آپ بھی سن لیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ آیات تلاوت فرمائی اور انہیں آگاہ کیا۔ قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو لوگوں کے پیچھے لگے گی اور انہیں مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کر دی گی۔
جنتیوں کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی ہوگی جو انہیں بطور ضیافت کھلائی جائے گی۔ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی سبقت لے جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی حضرت عبداللہ بن سلام نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ واضح رہے کہ مدینے کے قریب سارے مشرک مسلمان ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دلوں کو سیاہ ہی رکھا۔ ان میں سے صرف 10 کے دل ایمان کی روشنی اور منور سے منور ہوئے۔ اب حضرت عمر کے حوالے سے روایت پر آتے ہیں کہ آپ رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی یہودیوں کے اجتماع میں چلا جایا کرتا تھا۔ میں دیکھتا رہتا تھا کس طرح قرآن تورات کی اور تورات قرآن کی سچائی کی تصدیق کرتی ہے۔ یہودی بھی مجھ سے محبت ظاہر کرنے لگے، ان سے اکثر بات چیت ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ تمہارے نبی جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں، مگر تم یہ بتاؤ، لیکن تمہیں اللہ واحد کی قسم، تم اللہ جل و شان و برحق کی مد نظر رکھو اور اس نعمتوں کا خیال کرو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب تم میں موجود ہے۔ رب کی قسم کھا کر بتاؤ، کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے؟ وہ سب خاموش ہو گئے۔ تو ان کے سردار اور بڑے عالم نے کہا، اس شخص نے اتنی سخت قسم دی ہے، تم اس کا سچا جواب کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں نے کہا، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہی جواب دیں۔ اس عالم نے کہا، سچ تو یہی ہے کہ ہم حضور کی نبوت کو دل سے مانتے ہیں، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میں نے حضرت عمر نے کہا کہ افسوس، جب جانتے ہو تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ جواب ملا، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس وحی لے کر آنے والا فرشتہ جبریل ہے، جو نہایت سختی، تنگی، شدت، عذاب اور تکلیف کے فرشتے ہیں۔ ہم ان کے اور وہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر وہ وحی لے کر حضرت میکائیل آتے جو رحمت و راحت کے فرشتے ہیں تو ہم انہیں نبی مانتے اور کوئی تعامل نہ ہوتا۔ حضرت عمر نے سوال کیا، بتاؤ ان دونوں کی اللہ کے نزدیک کیا قدرت و منزلت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ایک تو باری تعالیٰ کے دانا بازو ہے اور دوسری طرف واضح رہے کہ بزرگوں کے فرمودات کے مطابق باری تعالیٰ کے دونوں بازو دانے ہیں۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ان میں سے جو کسی بھی ایک کا دشمن ہے، اس کا دشمن اللہ بھی ہے اور دوسرا فرشتہ بھی، کیونکہ جبریل کے دشمن سے میکائیل دوستی نہیں رکھ سکتا اور میکائیل کے دشمن جبرائیل کا دوست نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک کا دشمن اللہ تعالیٰ کا دوست ہو سکتا ہے۔ نہ ان میں سے کوئی ایک باری تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زمین پر آ سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ واللہ مجھے تم سے لالچ ہے، نہ کوئی خوف۔ جو شخص اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتے، اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، تو اسے کافر کا اللہ واحد علیہ شریک بھی دشمن ہے۔ اتنا کہہ کر میں چلا آیا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، اے ابن خطاب، مجھ پر تازہ وحی نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، یہی باتیں ابھی ابھی یہود کے سامنے ہو رہی تھی۔ میں تو چاہتا یہی تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی لیے حاضر ہوا تھا، مگر میرے آنے سے پہلے ہی یہ لطف و خبر سننے اور دیکھنے والے اللہ نے آپ کو خبر بھیج دی۔ باری تعالیٰ نے آپ کو اسی خواہش کی وحی کے ذریعے تصدیق نہیں کی، بہت سی اور خواہشات کی بھی تصدیق کی گئی۔ غزوہ بدر کے قیدیوں، امہات المومنین کے پردے، مقام ابراہیم کو مسلح بنا دینا، امام المنافقین عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ اور حضرت عائشہ صدیقی پر واقعہ افق میں لگنے والی تہمت کے علاوہ کئی واقعات ہیں۔ حافظ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلیفہ میں ان کو 20-21 کی تعداد میں درج کیا، جبکہ شاہ ولی اللہ اور محدث دہلوی نے خلافت الخلیفہ میں ایسے 10-11 مواقع کی نشاندہی کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تو حضرت عمر نے بے ساختہ کہا، توبہ توبہ، یہ تو کھلا بہتان ہے۔ بعد میں وحی نازل ہوئی، اس میں یہی الفاظ استعمال ہوئے جو سورہ توبہ میں موجود ہیں۔ ازواج مطہرات کو طلاق کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر بیویوں کی رائے کی تائید سورۃ التحریم میں کی گئی۔ عبد المالک مجاہد کی کتاب حضرت عمر کی زندگی کے سنہری واقعات میں سے 2 اور واقعات بھی دیے گئے۔ اگرچہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے تاہم یہاں ان کی بیان دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز دوپہر کے وقت ایک انصاری لڑکے کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مکان پر بھیج کر انہیں بلا لائے۔ لڑکا دوڑا آ گیا اور سیدھا مکان میں جا گھسا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سو رہے تھے، بدن کے بعض حصوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔
جاگے تو مارے غیرت کے یہ دعا کی، اے اللہ سونے کے اوقات میں گھروں میں گھسنے کی ممانعت کر دے۔ ایک دوسری روایت اس طرح ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میری دیرینہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت طلب کرنے کے سلسلے میں احکامات نازل فرمائے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے ایمان والو، تمہارے غلاموں، لونڈیوں، لڑکے لڑکیوں کو جو بلوغت کو نہ پہنچتے ہوں چاہیے کہ تم سے ان 3 اوقات میں اجازت طلب کر کے داخل ہوا کریں: نماز فجر سے پہلے، دوپہر کو جب تم کپڑے اتارے ہوتے، اور نماز عشاء کے بعد۔ وجہ کیا تھی؟ یہ واحد وجہ نہیں تھی۔ سب سے پہلی وجہ اس وقت سامنے آ گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ جبریل اور میکائیل کے معاملے کے بعد پیدا ہوا جب آپ کو نبوت عطا کی گئی اور آپ پر وحی الہی کا نزول شروع ہوا۔ اس سے پہلی اور بنیادی وجہ نسلی تفاخرات تھی۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ آخری نبی ان کی نسل یعنی آل اسحاق میں سے ہوں گے، کیونکہ زیادہ تر نبی آل اسحاق ہی میں سے تھے۔ جب حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صرف ایک آدھ نبی کا ذکر ملتا ہے، جن میں حضرت شعیب بھی تھے۔ اللہ کے یہ نبی حضرت موسیٰ کے خسر بھی تھے، اور ہوا یہ کہ نبوت کے اختتام حضرت اسماعیل کی نسل پر ہوا۔ یہی ان کا اصل مسئلہ تھا۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور زندگی میں پیش آنے والے واقعات ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تک سے آگاہ تھے۔ ان کی کتب میں اسم محمد کا واضح ذکر ہے۔ ان کی کتب میں فارقلطہ کا ذکر ملتا ہے۔ عبرانی زبان میں فارقلطیہ کا مطلب محمد ہی ہے۔ یہودیوں کی زندگیوں میں وہ دن کسی قیامت سے کم نہ تھا جب ان کو علم ہوا کہ نبوت کا یہ اعزاز ان کے حصے میں نہیں بلکہ ان کے جد امجد کے دوسرے بھائی کی نسل کے حصے میں آ گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت سے ہی آپ کی جان کے در پہ تھے، مگر قدرت نے ہر قدم پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ یہ لوگ اپنی کسی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے، ورنہ اس سے پہلے یہود کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور چاہت کا یہ عالم تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی نہیں، سینکڑوں سال پہلے یثرب میں آ بسے تھے، جسے بعد میں مدینۃ النبی کا نامی ملا۔ زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نام مدینے تک محدود ہو گیا۔ عربی میں مدینہ شہر کو کہتے ہیں، لیکن جہاں کہیں مدینے کا ذکر آتا ہے ذہن فوراً دیار نبی کی جانب چلا جاتا ہے، اس دیار کی جانب جس میں آپ کی تعمیر کردہ عظیم مسجد ہی نہیں بلکہ خود بھی آپ آرام فرما ہیں۔ یہود نے حضرت موسیٰ کے دور سے ہی یثرب مدینے کا رخ کر لیا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ اور آپ کے بھائی حضرت ہارون حج کے لیے تشریف لائے تو ان کا مدینے سے بھی گزر ہوا۔ ان کے ساتھ حج کرنے والوں کی تعداد 70,000 بتائی جاتی ہے۔ اس سرزمین پر قدم رکھتے ہی ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہی علاقہ آخری نبی کا دارالہجرت ہوگا، لہٰذا ان میں سے اکثریت وہیں بس گئی۔ ان کے فوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ نبی آخر زمان ان کی زندگیوں میں ہی یہاں تشریف لے آئیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا شرف حاصل کریں۔ انہوں نے اپنی اولادوں کو بھی ہدایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں تشریف نہ لائے اور تم لوگوں کو ان کے دیدار کا موقع نصیب ہوا تو ان کی بیعت سے تعامل نہ کرنا۔ اسی سفر میں اللہ کے دونوں پیغمبروں نے کوہ عہد پر قیام کیا۔ روایت بتاتی ہے کہ حضرت ہارون کا عہد پر ہی انتقال ہوا، جس کی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو خبر دے دی تھی۔ چنانچہ آپ نے قبر تیار کی اور بھائی سے کہا کہ تمہارا آخری وقت آ گیا، لہذا تم قبر میں آ جاؤ۔ حضرت ہارون قبر میں لیٹ گئے تو وہیں ان کی روح قبض کر لی گئی۔ قدیم کتب میں کوہ عہد پر ایک مسجد کے علاوہ قبر کا ذکر بھی ملتا ہے، تاہم اب ان دونوں میں سے کسی کا نشان باقی نہیں۔ حضرت ہارون کی اولاد کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ آخری نبی اس جگہ آئیں گے تو وہ یہیں آ کر بس گئیں، جبکہ ان کی بزرگ کی آرام گاہ بھی یہی تھی۔ حضرت موسیٰ کی جانب سے یثرب پر لشکر کشی کی روایت بھی ہیں۔ اس وقت یہاں عمالقہ آباد تھے جو مشرکین سے تھے۔ حضرت موسیٰ کی طرف سے بھیجے گئے لشکر نے فتح پائی اور یہاں کے باشندے کو دین حق کی دعوت دی۔ جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی تو ان کو قتل کر دیا گیا، جن میں ان کا بادشاہ بھی شامل تھا۔ لشکر والے ایک خوبصورت مشرک نوجوان کو ساتھ لے گئے، تاہم اس وقت تک حضرت موسیٰ وفات پا چکے تھے۔ ان کی قوم نے نوجوان کے حوالے سے لشکر کے اقدام کو نبی کی حکم عدولی جانا اور تمام لشکریوں کو اپنے علاقے سے نکال دیا۔ یہ لشکر اور کہیں جانے کے بجائے واپس یثرب آ گیا اور ان کی واپسی کے پس پردہ وہی جذبہ تھا۔ ممکن ہے کہ انہیں آخری نبی کی قدم بوسی کا اعزاز حاصل ہو جائے۔ بخت نصر نے جب یہودیوں کا قتل عام کیا تو ان کے 12 قبیلے تتر بتر ہو گئے تھے۔ ان میں سے بہت سو نے اسی سرزب زمین کا رخ کیا
جبکہ کچھ مکہ چلے گئے۔ مقصد یہی تھا کہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل ہو جائے اور وہ ان پر ایمان لانے والے میں سبقت لے جائیں۔ اسی طرح مدینے میں یہود کی آباد کاری بڑھتی رہی کہ حتیٰ کہ انہوں نے یہاں نمایاں مقام بھی حاصل کر لیا، بلکہ وہ ہر شعبہ زندگی پر حاوی ہو گئے۔ صنعت و تجارت، زراعت سمیت سب کچھ ان کے قبضے میں آ گیا، اور وہ یہاں کے دوسرے باشندوں کو ڈرایا کرتے تھے کہ ہجرت کر کے یہاں آنے والے نبی ہم میں سے ہوں گے، اس وقت ہم سب سے نمٹ لیں گے۔ یعنی یہود کو یقین تھا کہ آنے والے نبی آل اسحاق کے سوا کسی اور قبیلے وغیرہ میں ہو ہی نہیں سکتے۔ انصار مدینہ کی طرف سے بیعت عقبہ میں یہودیوں پر سبقت لے جانے کے پس پردہ یہود کی دھمکیاں اور ڈراوا ہی تھا۔ ایسا نہ ہو کہ یہودی پہل کر جائیں اور ہم مزید ظلم و ستم کرنے لگیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آنے والا نبی تو سراسر رحمت ہوگا، کسی قسم کا ظلم و زیادتی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ عقبہ اصل میں مکہ کے نواحی علاقے منع میں ایک پہاڑی سے جمرات شیطانوں کے قریب ہی ہے۔ انصار مدینہ حج کے موقع پر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل کر کے واپس چلے جاتے۔ دوسری طرف بے پناہ شوق رکھنے والے یہودی مخصوص نسل تعصب کی وجہ سے یہ شرف حاصل نہ کر سکے اور ان کے دل سیاہ ہی رہے۔ ان کی کتابوں میں یہ بات رقم تھی اور آپ کو بالکل اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی تھی اور یہ مشرکین مدینہ کے حصے میں آ گئی۔ یہود کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف و اہمیت سے شناسائی کے بہت سے واقعات قرآنی تصاویر اور دینی کتب میں درج ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر بات سے آگاہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نبوت کی سچائی ان پر روز روشن کی طرح عیاں تھی۔ ذیل میں ہم صرف ایک واقعہ درج کرتے ہیں جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ یہودی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس حد تک جانتے تھے۔ یہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران قیام کا واقعہ ہے، جبکہ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور مشرکین مکہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ اب بات ان کے بس سے باہر ہو گئی تھی۔ اسلام کا نور تقریباً ہر گھر تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ اس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے کہ ایک دن وہ اسی سلسلے میں جمع ہوئے اور مختلف تجاویز پر غور کرنے لگے۔ آخر طے پایا کہ ایک وفد مدینے کے یہودیوں کے پاس بھیجا جائے، وہاں وہ یہودی علماء سے رابطہ کریں، ان سے معلوم کریں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے نبی ہیں، وہ اہل کتاب ہیں اور نبیوں کے بارے میں ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ لہٰذا نصر بن حارث کی تجویز پر 2 رکنی وفد تشکیل دیا گیا جو خود نصر بن حارث اور عقبہ بن محیط پر مشتمل تھا۔ وفد کے ارکان سے کہا گیا کہ وہ یہودی علماء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اوصاف حمیدہ کے بارے میں بتا کر ان سے حقیقت معلوم کریں۔ یہ وفد کئی دن تک سفر کے بعد مدینے پہنچا اور وہاں یہودی عالموں سے ملاقات کر کے انہیں اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ ان علماء نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے علاوہ دعوت کے بارے میں کئی سوال کیے۔ یہ بھی معلوم کیا کہ اس دعوت کا کیا رد عمل ہے، معاشرے کے کون سے طبقات ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ وقت کے ارکان نے ان سوالوں کے جواب دیے اور کہا کہ اب بتاؤ تم ہمارے اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ ان علماء نے مشرکین کے وفد کی پریشانی دور کرنے کے طریقے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے 3 سوال بتائے اور کہا ان سوالات کے درست جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے۔ اگر وہ جواب دے دیں تو وہ سچے نبی ہیں، ورنہ سمجھ لینا کہ یہ شخص باتونی ہے، پھر تم اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ وفد کو ان 3 سوالات کے جواب بھی بتا دیے گئے تھے جو ان کی کتابوں میں لکھے تھے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ یہود کی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری حقیقت موجود تھی۔ انہوں نے پہلا سوال بتایا کہ ان سے معلوم کرو کہ قدیم زمانے میں چند نوجوانوں کا عجیب و غریب قصہ کیا تھا جو طویل عرصے تک ایک غار میں رہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون تھے جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا اور فتح حاصل کی۔ تیسرے سوال کے مطابق ان سے روح کی حقیقت معلوم کی جائے۔ یہ دونوں سوالات اور ان کے جوابات لے کر واپس مکے پہنچے اور قریش کے سرداروں کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ سوالات ہمارے اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ ہمیں درست جواب مل گیا تو واقعی سچے نبی ہیں، بصورت دیگر وہ مخص باتونی ہیں۔ وہ دونوں اور بعض روایت کے مطابق سردار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو تینوں سوالات بتا کر ان کا جواب مانگا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست جواب دیا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تسلیم کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے مہلت طلب کی۔ کچھ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آنا، اور کچھ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بعد آنے کا کہا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کرتے ہوئے انشاءاللہ نہیں کہا۔ قریش سوال بتا کر چلے گئے اور آپ وحی کا انتظار کرنے لگے۔
جبکہ قریش جواب کا تقاضا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوہری پریشانی کا معاملہ یہ تھا، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دے پا رہے تھے اور دوسرا وحی کا نزول بھی بند ہو گیا تھا۔ اس پریشانی میں روایت کے مطابق 15 دن گزر گئے۔ ظاہر ہے اسی دوران مشرکین خاموش نہیں بیٹھے اور مختلف قسم کی باتیں بنانے لگے۔ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ رہی تھیں اور وہ آپ پر شاک گزرنے لگیں۔ آخر کار حضرت جبریل امین سورۃ الکہف لے کر تشریف لائے، جس میں اصحاب کہف کا واقعہ اور ان کی نیند کی مدت بتائی گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین کا قصہ تھا جو سورج غروب اور پھر طلوع ہونے کے مقام پر گئے۔ انہوں نے یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار تعمیر کی جو مفسدین میں سے تھے۔ روح کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ امر اللہ ہے جس کی حقیقت باری تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی باتوں پر عبیدہ خاطر نہ ہونے اور ہر کلام پر انشاءاللہ کہنے کی تلقین کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست جواب سن کر بھی مشرکین کے دل نہ بدلے اور وہ مختلف تعویلیں پیش کر کے مکر گئے۔ یہودی علماء کو تو یہ سب کچھ اپنی کتابوں سے معلوم ہو چکا تھا، مگر دونوں شہروں کے یہ لوگ اسلام کی دولت اور نعمت سے محروم ہی رہے۔ ابن الحشام نے اپنے ابن اسحاق کے حوالے سے حسان بن ثابت رضی تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں، ایک خدا کی قسم، میں 7 یا 8 سال کا قریب البلوغ لڑکا تھا جو بات سنتا تھا، اسے سمجھتا تھا۔ اچانک میں نے ایک یہودی کو یثرب کے ایک بلند مقام پر بآواز بلند سے ایک گروہ یہود چیختے سنا، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس جمع ہو گئے اور پوچھا، کمبخت تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا، یعنی یہود کو اس میں احمد کے بارے میں معلوم تھا۔ محمد بن اسحاق کے مطابق میں نے عبد الرحمن بن حسان ثابت سے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے وقت حسان کی عمر کتنی تھی؟ جواب ملا کہ 60 سال، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی تشریف آوری کے وقت عمر مبارک 53 برس تھی، اس لیے حسان نے جو کچھ سنا وہ 7 سال کی عمر میں سنا۔ واقعات اتنے ہیں کہ بیان کرتے جائیں تو ختم نہیں ہوتے۔ یہود اور نصارہ و مشرکین تو ایک طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر تو کعبے کی دیواریں بھی بول اٹھی تھیں۔ جناب عبد المطلب کا بیان ہے کہ صبح نور کے ترکے میں کعبے میں موجود تھا کہ یکدم انقلاب آ گیا، سارے بت اوندے منہ گر گئے اور کعبے کی دیواروں سے ایک بلند آواز ہوئی کہ وہ مختار مصطفیٰ پیدا ہو گئے ہیں، کفار جن سے شکست کھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت ہوئی تو یہودی علماء میں سرائیمی پھیل گئی۔ وہ پریشان ہو رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ آج کس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ ستارہ طلوع ہو گیا جس کی خبر موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ سیرت النبیہ میں ہی حضرت کعب احبار کا یہ بیان درج ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا، اور حضرت موسیٰ نے قوم کو بتا دیا تھا کہ جب فلاں ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ نبی المکرم کی ولادت کا وقت ہوگا۔ یہ بات بنی اسرائیل کو نسل در نسل معلوم ہوتی رہی تھی۔ مکہ کے نواح میں امروز میں ایک یہودی راہب آباد تھا۔ وہ شام سے اس جگہ آیا تھا اور آسمانی کتب کا عالم تھا۔ وہ مکے والوں سے اکثر کہا کرتا تھا کہ تمہارے ہاں بہت جلد ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نہ صرف پورا عرب اطاعت کرے گا بلکہ اسے عجم پر بھی غلبہ حاصل ہوگا۔ ان کی ولادت کا زمانہ قریب ہے، جو کوئی اس زمانے کو پالے اور ان کی اطاعت کر لے تو وہ کامیاب، جبکہ مخالف کرنے والے کا ناکام و نامراد ہوگا۔ جس صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور غیر معمولی واقعات کا ظہور ہوا تو حضرت عبد المطلب اس کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ آپ اس راہب سے متاثر تھے۔ وہ گرجے سے باہر نکلا تو جناب عبد المطلب کے کچھ پوچھے بغیر بول پڑا، جس بچے کا میں تم سے ذکر کیا کرتا تھا وہ عظیم بچہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی پیدائش کی اطلاع دینے والا ستارہ گزشتہ شب نمودار ہو چکا ہے۔ اور اس نے کہا، اے عبداللہ، کسی اور کو اس بچے کے بارے میں کچھ نہ بتانا، اس سے بہت حسد کیا جائے گا، اس کے بہت دشمن پیدا ہوں گے، اس کی اس قدر مخالفت کی جائے گی کہ آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی۔ جس پر حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے۔ آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے راہب نے بتایا کہ یہ مطلب فکر نہ کر، اس کی عمر 60 اور 70 برس کے درمیان ہوگی۔ امام حاکم کی حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ میں قیام پذیر ایک یہودی اپنے گھر سے باہر آ کر قریش کے پاس رک گیا اور پوچھا، کیا آج رات تم میں سے کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قریش نے لا علمی ظاہر کی تو اس نے کہا، آج رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہوگا اور وہ قریش میں سے ہی ہوگا۔ ہماری کتابوں میں بیان کی گئی نشانیوں کے مطابق اس کے کندھے پر مہر نبوت ہے۔ تم اپنے گھروں کو جاؤ اور معلوم کرو۔
انہوں نے پتہ کیا تو عبد المطلب کے پوتے کی پیدائش کی اطلاع ملی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کی پیدائش پر بڑے معجزات رونما ہوئے ہیں۔ اس یہودی نے سنا تو بچے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اسے جناب عبد المطلب کے گھر لے جایا گیا۔ اس نے مور نبوت دیکھی تو تقریباً بے ہوش ہو گیا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، خدا کی قسم بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو گئی ہے۔ اے قریش تمہیں مبارک ہو، اس کے ذریعے تمہیں غلبہ و اقتدار حاصل ہوگا اور مشرق و مغرب میں اس کا شہرہ ہو جائے گا۔ یہود کو دعوت مباہلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بار یہود و نصارہ کو محابلہ کی دعوت دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان یہودیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا گیا کہ اگر تم سچے ہو اور مقابلے کے لیے آ جاؤ، ہم اور تم مل کر باری تعالیٰ سے دعا کریں گے، ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی پیشن گوئی کر دی کہ وہ ہرگز اس مقابلے کے لیے نہیں آئیں گے، وہ اس کا انجام اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کامل یقین تھا، مگر تعصب اور حسد نے انہیں اس کے اقرار کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ اسی اور تعصب کی آگ میں جلتے رہے۔ اللہ کی نوازشات کے باوجود ان کی عہد شکنی اور ناشکری کی فہرست بہت طویل تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کفر کیا، وہ نبیوں کے ساتھ سرکشی کرتے تھے، انہیں اذیتیاں پہنچاتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے نبیوں کے ناحق قتل تک کا گریز نہ کیا۔ انہوں نے افضل بشر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی تسلیم نہیں کیا، حالانکہ ان کے دل ان کے اعمال کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس سے بڑی سرکشی و کفر کوئی نہیں ہو سکتا۔ مباہلہ کی دعوت کے بعد وہی ہوا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ انہوں نے مقابلے پر آنا تھا، نہ آئے، کیونکہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور اپنے دلوں کے بغض کا بہت اچھی طرح علم تھا۔ انہیں اپنی کتب سے معلوم ہو گیا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی سچائی میں کسی قسم کے کوئی شک اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اس معاملہ میں آ جاتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے اور دنیا میں ایک بھی یہودی زندہ نہ رہتا۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ یہودی مقابلے کے لیے آتے اور جھوٹے کے لیے موت طلب کرتے تو سب مر جاتے، وہ جہنم میں اپنی جگہ دیکھ لیتے۔ یہ بھی کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے نصرانی بھی مقابلے پر آمادہ ہو جاتے تو وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کا نام و نشان تک نہ پاتے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ مقابلہ کی دعوت کے حوالے سے قرآن پاک میں 2 جگہ ذکر ہے، ایک جگہ سورہ بقرہ میں اور دوسری جگہ سورۃ الجمعہ میں۔ سورۃ بقرہ کی آیت 95 میں ہے کہ کہہ دو اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنے کرتوت دیکھتے ہوئے یہ کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اسی نوعیت کی دعوت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے، کیونکہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ جنت میں صرف یہود و نصار ہی جائیں گے، ان کے نزدیک وہ اللہ کے پیارے ہیں، اور اسی بنا پر انہیں مقابلے کی دعوت دی گئی ہے، مگر وہ نہ آئے، جس پر ان کا جھوٹ کھل کر سامنے آ گیا۔ نصرانیوں کا قصہ یہ ہے کہ ان کا تعلق بخران سے تھا۔ وہ نبی کے وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام اور دعوت حق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کیا۔ چنانچہ ان سے کہا گیا کہ وہ سچے ہیں تو اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں کو لے کر آئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ جھوٹوں پر لعنت نازل کر دے، جس پر وہ آپس میں ہی تکرار کرنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے اس نبی سے معاملہ کیا تو ہم سب برباد ہو جائیں گے، لہٰذا اس پیشکش کو قبول نہ کیا جائے، جس پر انہوں نے اپنا سر جھکا دیا، یعنی صلح کر لی اور جزیہ ادا کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ معاملہ ہونے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح کو ان پر امین بنا کر بھیج دیا۔ قرآن میں ایک اور جگہ مشرکین عرب کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ آؤ دعا کریں، ہم میں سے جو گمراہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی میں اضافہ کر دے، لیکن وہ بھی انکار کر گئے۔ مشرکین کا تو آخرت پر یقین ہی نہیں تھا، مگر یہود کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ انہوں نے چونکہ یقین تھا کہ وہ حق پر نہیں ہے، لہٰذا وہ موت سے خوفزدہ تھے۔ سورۃ بقرہ میں ہی ہے کہ زندگی کے لالچ میں مشرکوں سے بھی آگے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ حیات دینیہ کے بارے میں منافق کی حرص مشرک سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہودی تو 1000 سال عمریں چاہتے ہیں، لیکن اتنی عمر میں بھی انہیں عذاب سے نجات نہیں دے سکتی۔ کفار کے مقابلے میں یہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، لیکن اپنی سرکشی، نافرمانی اور سیاہ کاریوں میں ان کے پیش نظر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے پیش کیا اس کا 3rd چیپٹر جو ہے، اور
پاکستان اور عالم اسلام کی توڑ پھوڑ کی سازش گریٹر اسرائیل کا آج ہم نے 3rd پارٹ پیش کیا ہے. انشاءاللہ جس طرح آپ نے 1st اور 2nd پارٹ کو پسند کیا 3rd پارٹ کو بھی دیکھیں, اور اس کے بعد ہم اگلا پارٹ جلد ہی انشاءاللہ وہ بھی پیش کریں گے. تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ جو ہے یہودیوں کی ہسٹری ہے, اور اس ہسٹری کو ضرور جانیں, اور اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں. تو یہ بڑا ضروری ہے ہسٹری کا جاننا, کیونکہ آگے آپ کا مقابلہ یہودیوں سے ہی ہونا ہے, اور یہودی جو ہے وہ آپ کے بڑے دشمن ہیں اور انہوں نے تمام پلاننگ کی ہوئی ہے. تو جب آپ اپنی ہسٹری کو پڑھیں گے اور جب آگے جا کر یہ جانیں گے کہ آگے وہ آپ لوگوں کے لیے کیا پلاننگ کر رہے ہیں, تو یہ جو اتنے ہمارے زیادہ دشمن موجود ہیں جس میں یہودی بھی ہیں اور بت پرست ہندو بھی ہیں جن سے مقابلہ ہونا ہے, اور غزوہ ہند کی بھی پیشن گوئی دی گئی ہے. تو اگر آپ کو اپنی ہسٹری پتہ ہوگی اور آنے والے وقت کی بھی جو بشارتیں اور جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ پتہ ہوگا, تو آپ انشاءاللہ اس کی بہتر تیاری کر سکیں گے. تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں پر اس کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.